مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کے طور پر پڑھی جانے والی نماز کیا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد پر بھی پڑھی گئی؟ کیا حضور اکرم کو نماز جنازہ یعنی دعائے مغفرت کی ضرورت تھی؟ اگر آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی تو اس کے امام کون تھے؟ حضور کو غسل کس نے دیا اور کفن کس نے پہنایا؟ حضور اکرم کی قبر اتھر کہاں بنائی گئی اور یہ فیصلہ کس نے کیا؟ پیارے دوستو، رسول اکرم کو آپ کی زندگی کے آخری ایام میں آپ کی وفات کی خبر دے دی گئی تھی۔ آپ کو بہت سے اشارے دیے گئے، مثلاً حجۃ الوداع کے موقع پر دین کے مکمل ہونے کی آیت نازل ہوئی جس میں خبر دی گئی کہ آج تمہارا دین مکمل کر دیا گیا۔ تکمل دین کا مطلب یہ تھا کہ جو مشن آپ کو سونپا گیا تھا وہ پورا ہو چکا، اور جب مشن پورا ہو جائے تو بھیجنے والا اپنے نمائندے کو واپس بلا لیتا ہے۔ اس میں بھی ایک اطلاع چھپی تھی۔ اسی کے بعد قرآن پاک کی ایک سورت نازل ہوئی یعنی سورت النصر، جب اللہ کی مدد آ جائے گی اور فتح نصیب ہوگی اور تم دیکھو گے کہ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس میں بھی اشارہ تھا کہ رسول اکرم کی وفات قریب ہے۔ اللہ کی مدد کا آنا، مکہ کی فتح، قبائل اور قوموں کا اسلام میں داخل ہونا، یہ سب 9 ہجری میں ہوا جسے عامہ الوفود کہا جاتا ہے۔ ہر طرف سے وفود نبا اکرم کے پاس آتے اور اسلام قبول کرتے۔ لوگوں نے جوک در جوک اسلام قبول کیا۔ رسول اکرم نے اس خبر کو اپنی وفات کا پیغام سمجھا۔ اس کے بعد حکم دیا گیا کہ جب تم یہ سب دیکھ لو، فہم مکہ اللہ کی نصرت اور لوگوں کا کثرت سے اسلام قبول کرنا، تو اپنے رب کی تسبیح اور حمد بیان کرو اور استغفار کرو۔ اس سورت کے نزول کے بعد رسول اللہ کثرت سے استغفار کرنے لگے اور فرمایا، اے اللہ، تو پاک ہے، ہر عیب سے منزہ ہے، تیری ہی حمد کے ساتھ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ اے اللہ، مجھے معاف فرما دے۔ حالانکہ اب پہلے بھی کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا، میں اپنے دل پر کبھی کبھی بوجھ محسوس کرتا ہوں اور میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اب اندازہ کیجئے کہ اس کے بعد آپ کے استغفار کی کیا کیفیت ہوگی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی عمر کے آخری حصے میں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ یہ رسول اکرم کی اپنے سفر آخرت کی تیاری تھی۔ اپنے مزید تیاری بھی فرمائی۔ 10 ہجری کے رمضان میں یہ سوچ کر کہ شاید یہ آخری رمضان ہو، اپنے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، حالانکہ عام طور پر اب 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اسی رمضان میں جبرائیل امین نے 2 مرتبہ قرآن پاک کا دور کیا۔ ہر رمضان میں 1 مرتبہ دور ہوتا تھا، اس بار 2 مرتبہ ہوا۔ اپنے اسے بھی اپنی وفات کی طرف اشارہ قرار دیا۔ رسول کریم نے اشاروں کنایوں میں اور بعض اوقات صراحت کے ساتھ اپنے صحابہ کو بھی اپنی وفات کی خبر دی۔ 10 ہجری میں اپنے حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجا۔ جب وہ روانہ ہو چکے تو آپ ان کے ساتھ پیدل چلنے لگے اور فرمایا، اے معاذ، شاید اس سال کے بعد تم مجھ سے نہ مل سکو۔ ممکن ہے اگر تم مدینہ آؤ تو تمہارا گزر میری اس مسجد اور قبر کے پاس سے ہو۔ یہ سن کر حضرت معاذ پر سکتہ طاری ہو گیا، مگر چونکہ یہ دعوت کا مشن تھا اس لیے وہ روانہ ہو گئے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا، لوگو، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، شاید اس سال کے بعد مجھے تمہارے ساتھ حج کرنے کا موقع نہ ملے۔ ایک سفر کے دوران آپ ایک جنازے سے واپس آئے تو شدید سر درد شروع ہو گیا۔ حضرت ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ آپ کو تیز بخار ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے تمہارے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارے اجر کو بڑھاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، کسی مومن کو اگر بخار ہو جائے تو یہ اس کے جہنم کی آگ کا حصہ ہوتا ہے۔ 29 صفر کو آپ کو شدید بخار لاحق ہوا، مگر آپ دین کے کام انجام دیتے رہے اور مسجد میں نمازیں پڑھاتے رہے۔ جمعرات آئی، وفات سے 5 دن پہلے بیماری میں شدت آ گئی۔ جمعرات کے دن مغرب تک اپنے نمازیں پڑھائیں اور مغرب کی جماعت کروائی۔ اس کے بعد کمزوری کی وجہ سے اب جماعت میں تشریف نہ لا سکے، حتیٰ کہ اپنے رب سے جا ملے۔ اس دوران اب 2 مرتبہ مسجد تشریف لائے اور خطبہ دیا۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ 7 مختلف کنووں کا پانی لا کر مجھے غسل دو تاکہ میں بالکل پاک صاف ہو کر اپنے رب سے ملاقات کروں۔ غسل کے بعد کچھ افاقہ ہوا تو اپنے مسجد جا کر خطبہ دیا۔ 12 ربیع الاول پیر کے دن فجر کی نماز کے وقت اپنے پردہ ہٹا کر مسجد کی طرف دیکھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھا، گویا قرآن پاک کا ایک ورق ہو۔ پھر اپنے پردہ گرا دیا۔ یہ آپ کا آخری دن تھا۔ حضرت فاطمہ آئیں، اپنے 2 باتیں سرگوشی میں کہیں۔ پہلی سن کر وہ رو پڑیں، دوسری سن کر مسکرا دیں۔
بعد میں بتایا کہ پہلی بات وفات کی خبر تھی اور دوسری یہ کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ پھر سکرات موت طاری ہوئیں۔ پانی سے تر انگلیاں چہرے پر پھیرتے اور فرماتے، موت کی بھی تکلیفیں ہوتی ہیں۔ حضرت فاطمہ نے کہا، ہائے میرے ابا کی تکلیف! اپنے فرمایا، آج کے بعد تمہارے باپ پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کی وفات میرے گھر میں اور میری باری میں ہوئی۔ آخری وقت اپنے فرمایا، مجھے رفع اعلی منظور ہے۔ پھر تجہیز و تکفین کا وقت آیا۔ حضرت علی، حضرت عباس کے بیٹے حضرت اسامہ اور دیگر صحابہ نے غسل دیا۔ 3 سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ نماز جنازہ بغیر امام کے پڑھی گئی۔ لوگ الگ الگ آتے، درود و سلام پڑھتے اور چلے جاتے۔ قبر کی جگہ پر اختلاف ہوا تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ نبی نے فرمایا تھا، جہاں میری وفات ہو وہیں مجھے دفن کیا جائے، چنانچہ ہجیمر عائشہ میں قبر بنائی گئی۔ آخرکار حضرت علی، حضرت اسامہ اور چند دیگر صحابہ نے آپ کو قبرن اتھر میں اتارا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم کے روز مبارک کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین۔